علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ پد بھی کیا تھا 2 آیتوں کا، لیکن وہ تشریح رہ گئی تھی۔ خالق اکبر اعلان فرما رہا ہے کہ جو لوگ میری راہ میں شہید کر دیے جائیں، جو دین کی سر بلندی کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کر کے دنیا سے چلے جائیں، ان کو عام مردوں کی طرح مردہ نہ کہا کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن زندگی ان کی ایسی ہے کہ جن کی زندگی کا تمہیں کوئی شعور نہیں ہے، احساس نہیں ہے، تم سمجھ نہیں سکتے کہ ان کی زندگی کیسی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ کا یہ فرمانا کہ وہ زندہ تو ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، دونوں باتیں صحیح ہیں۔ کسی بات کا سمجھ میں آنا یا نہ آنا یہ الگ بات ہے، لیکن بات کو صحیح ماننا یہ الگ بات ہے۔ آج تک جن آپ نے دیکھے ہیں؟ جن جی نہیں۔ فرشتے دیکھے ہیں؟ نہیں، لیکن ہم جنوں کو بھی مانتے ہیں، کیونکہ خدا فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لہذا ہمیں نظر آئیں یا نہ آئیں قرآن کی نص کی روح سے ماننا پڑے گا کہ جنات بھی ایک اللہ کی مخلوق ہے جو ذی روح بھی ہے، ذی عقل بھی ہے، اور احکام شریعت کی پابند اور مکلف بھی ہے، لہذا ہمیں ماننا پڑے گا نظر آئیں یا نہ آئیں۔ ملائکہ مقربین یقیناً ان کا وجود ہے، جبریل بھی ہیں، میکائیل بھی ہیں، اسرافیل بھی ہیں، عزرائیل بھی ہے، ملائکہ مقربین بھی ہیں، سارا قرآن چھلک رہا ہے، پر آج تک ہم نے کسی فرشتے کی شکل نہیں دیکھی، کیونکہ ہمارے پاس جبریل تو آتے نہیں، وہ نبیوں کے پاس آتے ہیں۔ ملک الموت ہمارے پاس آتے ہیں تو ہمیں ساتھ لے کر جاتے ہیں، ہمیں موقع ہی نہیں ملتا کہ لوگوں کو بتائیں کہ ملک الموت کا حلیہ کیسا ہے، اس کی شکل کیسی ہے، اس کی وضع قطع کیسی ہے، لیکن ماننا پڑتا ہے کہ ملائکہ ہیں۔ اگر قرآن میں شک کریں گے تو بے ایمان بن جائیں گے، نقصان خود اٹھائیں گے، نہ اللہ کے قرآن کا نقصان ہوگا، نہ خالق اکبر کی شان میں کوئی خلل آئے گا، نہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان کی صداقت اور حقانیت پر کوئی حرف آئے گا۔ تو اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ شہید زندہ ہیں پر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ ہم زندہ اس کو سمجھتے ہیں جس طرح میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں بول رہا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ میری باتوں کو سن رہے ہیں، پھر کوئی ہوں ہاں بھی کرتے ہیں، کبھی درود پڑھتے ہیں، کبھی سلام بھیجتے ہیں، کبھی کوئی حرکت کرتے ہیں، تو ہمارے شہداء اس طرح ہمارے سامنے نہ آتے ہیں نہ وہ جاتے ہیں، وہ دنیا سے چلے جائیں، نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے، پھر ان کو مردوں کی قبر میں زندہ بھی کیا جاتا ہے، ان کی وراثت بھی تقسیم ہو جاتی ہے، پھر ان کی بیوگان عقد ثانی بھی کر لیتی ہیں، لیکن باوجود اس کے وہ ہم سے بات بھی نہیں کرتے، ہمارے سامنے بھی نہیں آتے، ہمیں دعوت دے کر بلاتے بھی نہیں ہیں،
پر قرآن کہتے ہیں وہ زندہ ہیں، تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ اللہ کا فرمان، اللہ کا قرآن سچ کہتا ہے، وہ یقیناً زندہ ہیں۔ پر اللہ نے خود فیصلہ کر دیا تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، تمہیں احساس نہیں ہے۔ احساس کا ہونا الگ ہے، ایمان کا لانا الگ ہے۔ اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، ہم نے آج تک نہیں دیکھا، کسی ہمارے بزرگ نہیں دیکھا، خرد نے نہیں دیکھا، حتیٰ کہ آدم حضرت موسیٰ جیسے نبی نے سوال کیا رب آرینی، اے اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، تو اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ لہذا ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، پر اس کی قدرت کے کروڑوں آثار کو دیکھ کر، نشانات کو دیکھ کر ہم اقرار کرتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ تو ماننا پڑے گا شہید زندہ ہیں، پر ان کی زندگی کیسی ہے ہمیں اس کا شعور نہیں ہے۔ ہمیں شعور نہ ہونا ہماری عقل کا قصور ہے، ہمارے علم کا قصور ہے، ہماری دانش کا قصور ہے، ہمارے فہم و فراست کا قصور ہے۔ اللہ کے قرآن میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ایک اور جگہ فرماتا ہے وہ زندہ بھی ہیں، تمہیں ان کا زندگی کا شعور نہیں، ولیکن عند ربہم یرزقون، ان کو میں روزی بھی دیتا ہوں، وہ کھانا بھی کھاتے ہیں، وہ زندہ بھی ہیں، پر تمہیں شعور نہیں ہے۔ یہاں ایک بات عرض کرتا جاؤں کہ جب شہید زندہ ہیں، معذرت کے ساتھ میں کوئی اپنی اس تقریر کو مناظرہ نہیں بنانا چاہتا، ایک دوستانہ ماحول میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم کبھی سینے پہ ہاتھ مار کے کہیں ہے حسین، تو فوراً کہا جاتا ہے جناب شہید زندہ ہوتے ہیں۔ زندہ پر رونے کا کیا مطلب؟ زندہ کا ماتم کرنے کا کیا مطلب؟ میں کہتا ہوں جب شہید زندہ ہیں اور سارے مسلمان مانتے ہیں تو شہید زندہ کے جنازے پڑھانے کا کیا مقصد؟ پھر زندہ کو قبر میں دفن کرنے کا کیا مقصد؟ پھر زندہ کی تلقین پڑھانے کا کیا مقصد؟ پھر اس کی وراثت کے تقسیم کرنے کا کیا مقصد؟ پھر اس کی بیوہ عورت عقد ثانی کرتی ہے، اس کا کیا مقصد؟ اگر ان ساری باتوں میں شہید پر وہی احکام لاگو ہوتے ہیں جو عام مرنے والوں پر ہوتے ہیں، تو اگر ان کی جدائی پر اشک غم بہا لیا جائے یا سینے پر شدت غم سے نڈھال ہو کر کوئی ہاتھ مار لیا جائے تو پھر کیوں ناجائز ہے؟ ان کی زندگی میں کیا خلل پڑتا ہے؟ شاعر نے جواب دیا میں جمعے کا دن ہے، روزے کے ساتھ وہ شعر سارا پڑھنا نہیں چاہتا، اتنا کہوں گا توہین و مصائب پہ بہا لیتے ہیں آنسو، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ اگر روتے ہیں تو ان مصائب پہ روتے ہیں جو آل محمد کے ساتھ پیغمبر اکرم کے بعد سلوک کیا گیا، کیا وہ اسی سلوک کے روادار تھے؟ ان کو جو طے کیا گیا، ان کو زخموں سے نڈھال کر کے 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کے شہید کیا گیا، وہ اسی بات کے ہم سے روادار تھے؟ نہیں، ہم ان کی توہین پر، ان کی اہانت پر، ان کے مصائب پر، ان کے آلام پر، ان کے ہم سے بکھڑ جانے پر روتے ہیں، ہم ان کی زندگی کا ماتم نہیں کرتے۔ الحمدللہ وہ زندہ ہیں، کوئی مانے تو بھی زندہ، کوئی نہ مانے تو بھی زندہ، پر ہمیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد۔ آگے بڑھو۔ عام تخیل یہ ہے مسلمان ہو یا کوئی اور فرقہ، کوئی اور مذہب، ایک ذہنوں میں چیز راسخ ہے جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں اللہ ان کو تکلیف نہیں دیتا۔ لہذا اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو ہماری زبانیں کینچی بن جاتی ہے، یہ اللہ نے پکڑ لیا، فلانے بندے کو خدا نے گناہوں کی شامت میں دھر لیا۔ کسی کا کوئی عزیز مر جائے تو لوگ کہتے ہیں جی خدا نے پکڑ لیا۔
اگر کوئی مالی نقصان ہو جائے جی اللہ ناراض ہو گیا، کوئی جانی نقصان ہو جائے جی اللہ نے قہر و غضب میں اس کو مبتلا کر دیا۔ میں کہتا ہوں اگر اللہ کا قرآن پڑھا جائے، پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پڑھا جائے تو پتہ چلتا ہے زیادہ مصیبتیں آتی ہی نبیوں پر ہیں، پھر ان کے وصیوں پر آتی ہیں، پھر مومنین پر، اللہ کے اولیاء پر مصیبتیں آتی ہیں، پھر جتنا جس کا ایمان بڑھتا جائے اتنے اس کے تکالیف اور شدائد بڑھتے جاتے ہیں۔ لہذا یہ فارمولہ، یہ نظریہ، یہ اندیہ، یہ عقیدہ کہ تکلیف کا آنا یہ اللہ کے ناراضگی کا باعث ہے اور تکلیف کا نہ آنا اللہ کی رضا مندی کی علامت ہے، یہ نظریہ غلط ہے، یہ نظریہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ مومنوں پر بھی تکلیفیں آتی ہیں بلکہ مومنوں پر خدا زیادہ مصیبتیں نازل کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے میں ان کو بھوک دوں تو بھی میرا کلمہ نہیں چھوڑیں گے، بیمار کر دوں میری توحید کا دامن نہیں توڑیں گے، اگر ان کو اولاد نہ دوں تو بھی میرا اقرار کرتے رہیں گے، جائیداد سے محروم کر دوں تو بھی میرا ذکر کرتے رہیں گے۔ لیکن اللہ بے ایمانوں کو زیادہ دیتا ہے، نہ ان کو بیمار کرتا ہے، نہ رزق کی کمی میں مبتلا کرتا ہے، نہ ان کو کوئی مالی جانی نقصان زیادہ کرتا ہے، کیونکہ اگر اللہ ان کا کرے نقصان تو وہ پہلے ہی بے ایمان ہے اور زیادہ بے ایمان بن جائیں گے۔ بروز قیامت خدا پوچھے گا میرا کیوں اقرار نہیں کیا تھا؟ وہ کہیں گے تو نے ہمیں اولاد نہیں دی تھی، تو نے ہمیں جائیداد نہیں دی تھی، تو نے ہمیں بیماری میں مبتلا کیا تھا، ہم نے ضد میں آ کر تیرا انکار کر دیا۔ تو خدا بے ایمانوں کو اتنا زیادہ دیتا ہے تاکہ ان کی بے ایمانی کا کوئی جواز ان کے پاس باقی نہ رہ جائے۔ بنادا ہم چنا روزی رساند کہ دانا اندراں حیرت بے ماند۔ سعدی نے آج سے 800 سال پہلے شیخ سعدی نے کہا تھا خدا عام کو اتنا دیتا ہے کہ عقل مند حیران ہو جاتے ہیں، خدا کافروں بے ایمانوں کو اتنی روزی دیتا ہے کہ بیچارے مسلمان پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ کو عادل مانا جائے تو اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، تو پھر ماننا پڑتا ہے، ایمان لانا پڑتا ہے۔ قسمت کی ہر ایک کو قسام ازل نے جو شخص کے جس چیز کے قابل نظر آیا، بلبل کو دیا گانا تو پروانے کو جلنا، غم ہم کو دیا سب سے جو مشکل نظر آیا۔ اس لیے مصیبتوں کا آ جانا اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے، اور مصیبتوں کا نہ آنا اللہ کی خوشنودی کی علامت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ نبی ہیں، کپڑے ہیں تو پھٹے ہوئے، روٹی ہے تو جو کی اور وہ بھی روکھی، تے فرعون کے پاس اولاد بھی ہے، جائیداد بھی ہے، دنیا کی ریل پیل بھی ہے، کئی 100 سال تک خدائی کا دعویٰ کرتا ہے لیکن سر میں درد نہیں ہوتا، آنکھ نہیں دکھتی، نہ گھٹنوں میں کوئی کسی قسم کا کوئی خم ہے، تے نہ کوئی پیٹ میں کوئی رنج ہے، ٹھیک ٹھاک ہے۔ اسی بنا پر وہ کہتا تھا کہ میں بندہ نہیں، میں تمہارا خدا ہوں، اگر میں بھی بندہ ہوتا تو کبھی کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا، مجھے پار کا نہ چڑھنا، تکلیف کا نہ آنا، کسی بدنی عارضے میں مبتلا نہ ہونا، یہ دلیل ہے کہ میں بندہ نہیں، میں خدا ہوں۔ لیکن خدا نے باوجود اس کے جب آخر میں پکڑا تو پکڑا، لیکن کئی 100 سال تک اس نے خدائی کا دعویٰ کیے رکھا، پر اللہ نے کوئی نہ پکڑا تے نہ کوئی جکڑا۔ تے اللہ کے نبی ہیں تو روٹی کے محتاج ہیں، کپڑا اچھا نہیں، کھانا اچھا نہیں، بیماریاں علاوہ ہیں، تو کیا کوئی مسلمان یہ مان سکتا ہے کہ خدا فرعون پہ راضی تھا اور معاذ اللہ حضرت موسیٰ پہ ناراض تھا؟ نہیں۔
اس لیے روایات کے الفاظ آئیں. ایک دفعہ کتاب حدیقۃ المتقین میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک حضرت موسیٰ ایک دفعہ گھبرا گئے اور گھبرانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کوئی یوں عرض و نیاز کیا, یا اللہ فرعون تیرا کھاتا ہے تجھے بھونکتا ہے, پانی تیرا پیتا ہے, روٹی تیری کھاتا ہے, آسمان ہے تو تیرا, زمین ہے تو تیری, ہوا ہے تو تیری, فضا ہے تو تیری, کھائے تو تیرا, پیے تو تیرا, زمین تیری پہ رہے, آسمان کے شامیانے کے نیچے رہے تو شامیانہ بھی تیرا. ذرا اس کی روٹی بند کر دے, اس کو بیماری میں مبتلا کر دے, اس کو بھوک و پیاس میں مبتلا کر دے, تاکہ پتہ چلے کہ تو خدا ہے یا یہ خدا ہے. حضرت موسیٰ نے جب درخواست دی تو خدا نے جو جواب دیا وہ خدا ہی دے سکتا تھا. ارشاد ہوا موسیٰ جی پروردگار, فرمایا فرعون ہے بندہ, میں ہوں خدا, اس کا کام ہے کہ بندگی کرے, میرا کام ہے خدائی کروں. لیکن اگر کوئی بندہ گندا بن جائے, بندگی کا فریضہ چھوڑ دے تے گندگی پہ تول جائے, نہ میرا ذکر کرے, نہ میرا شکر کرے, نہ میری عبادت کرے, نہ میری اطاعت کرے, تو کیا ضد میں آ کر میں بھی خدائی چھوڑ دوں؟ اس لیے کئی دفعہ میرے سامنے میرے کئی برخوردار شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بابے نے دوسری شادی کر لی ہے, ہماری اماں کو پوچھتا نہیں, ہماری خبر گیری کوئی کرتا نہیں, ہمیں نہ اچھی روٹی دیتا ہے نہ کپڑا دیتا ہے, تو ہم بابے کی گستاخی کریں؟ تو میں کہتا ہوں اگر کوئی بزرگ اپنی بزرگی چھوڑ دے تو برخورداروں کو برخورداری نہیں چھوڑنی چاہیے. کہ کئی بابے شکایت کرتے ہیں کہ ہماری اولاد بڑی نافرمان ہے, وہ ہماری بات نہیں مانتی, وہ یوں ہے وہ یہاں ہے, ہم کسی کو محروم کر کے کسی دوسرے کے نام جائیداد کرا دے. میں کہتا ہوں خرد اگر خردی چھوڑ دے تو بزرگوں کو بزرگی نہیں چھوڑنی چاہیے. وہ اپنی خون چھوڑیں گے, ہم اپنی وضع کیوں بدلے؟ کوئی خردی چھوڑ دے تو بزرگوں کو اپنی بزرگی نہیں چھوڑنی چاہیے, اور اگر کوئی بزرگ اپنی بزرگی چھوڑ دے تو برخورداروں کو اپنی برخورداری ترک نہیں کرنی چاہیے. اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ ظالم کون ہے, مظلوم کون ہے, زیادتی کرنے والا کون ہے, تے زیادتی سہنے والا کون ہے, عذاب کا حقدار کون ہے, تے ثواب کا مستحق کون ہے. صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر. اس لیے اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, مقامات حریری میں پرانے ادب کی کتاب ہے, اس میں لکھا ہے انتل امتحان یکرم الرجل او یوہان. جب امتحان کا وقت آتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ قابل توہین کون ہے تے قابل احترام کون ہے, اگلی کلاس میں بیٹھنے کے لائق کون ہے, اسی کلاس میں اگلے سال بھی دھکے کھانے کا مستحق کون ہے. لہذا امتحان نہ ہو تو کیسے پتہ چلے گا لائق کون ہے نالائق کون ہے, فائق کون ہے اور نافائق کون ہے, اہل کون ہے نا اہل کون ہے. اللہ بھی جب عہدے دیتا ہے تو امتحان لے کر دیتا ہے تاکہ دنیا پر واضح ہو جائے کہ میں کسی نااہل کو کوئی عہدہ نہیں دیتا بلکہ اس کے اہل کو عہدہ دیتا ہوں. خدا تو جانتا ہے, امتحان نہ بھی لے اس کو پتہ ہے مومن کون ہے بے ایمان کون ہے, اس کو پتہ ہے امامت کا حقدار کون ہے کون حقدار نہیں ہے, نبوت کے منصب کا اہل کون ہے نہ اہل کون ہے. پر خود فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اس وقت کو یاد کرو کہ جب خالق اکبر نے
خالق کائنات نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم کا امتحان لیا تھا چند کلمات کے ساتھ. جب وہ اس امتحان میں پاس ہو گئے، کامیاب ہو گئے، تب اللہ نے فرمایا اے میرا خلیل میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. اللہ کو تو پہلے ہی پتا تھا کہ میں امتحان لوں تو بھی ابراہیم پاس آئیں، نہ لوں تو بھی پاس آئیں، پر لوگوں کو کہنے کا موقع ملتا. جی اللہ نے بلا وجہ حضرت ابراہیم کو خلیل بھی بنا دیا، کہ ان کے بیٹے اسماعیل کو ذبیح بھی بنا دیا، کہ ان کو امام الناس بھی بنا دیا. اللہ امتحان لیتا ہے، کامیابی کے بعد عہدہ دیتا ہے تاکہ مخالفوں کی زبان پہ تالا لگ جائے اور اللہ پر کوئی غلط جو ہے وہ ہے غلط بخشی کا الزام نہ لگائے، اللہ پر غلط حمایت کاری کا اتہام نہ لگائے. تو لہذا یہاں بھی اللہ فرماتا ہے میں مومنوں کا امتحان لوں گا تاکہ پتہ چل جائے کہ سچا سچا مومن کون ہے، تے صرف ایمان کا جھوٹے دعوے دار کون ہے. اللہ امتحان لیتا ہے، لیکن دنیا کا اصول یہ ہے کہ پرچہ امتحان کی گھڑی سے پہلے آؤٹ نہیں کیا جاتا. لیکن اللہ نے جو 5 پرچے مقرر کیے ہیں 1400 سال سے پہلے اعلان کر دیا کہ میں تمہارا امتحان لوں گا، پرچہ تمہارا فلانا 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 ہوگا، تاکہ ہمیں تیاری کرنے کا موقع مل جائے. تو اللہ نے پرچہ آؤٹ کر دیا اور سب کو کھلی اجازت دے دی کہ قرآن پڑھتے جاؤ، کہ میرے امتحان کے پرچے کے سوالوں کا جائزہ لیتے جاؤ، کہ جواب کی تیاری کرتے جاؤ. تم نقل بھی مارو گے تو میں تمہیں گرفت نہیں کروں گا. صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. پہلا امتحان کا پرچہ یہ ہے کہ اللہ مومنوں کا امتحان لیتا ہے خوف کے ساتھ. وہ خوف کبھی بھوک کا ہوتا ہے، کبھی پیاس کا ہوتا ہے، کبھی کاروبار میں گھاٹا پڑنے کا ہوتا ہے، کبھی مالی اور جانی نقصان کا ہوتا ہے، کبھی تنزلی کا ہوتا ہے، کبھی عہدے کے چھوٹ جانے کا ہوتا ہے، کسی دوست کی جدائی کے جدا ہونے کا ہوتا ہے. تو کئی خوف ہیں. کبھی دشمن کا خوف ہوتا ہے مجھے نقصان نہ پہنچائے، میری جان تلف نہ ہو جائے، فلانا مجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے، کوئی پرندہ کوئی دشمن. تو اللہ فرماتا ہے ایک پرچہ ہے خوف کا. تو مومن وہ ہوتے ہیں کہ جتنے خوف کا امتحان کا پرچہ سخت ہو جائے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نہ ان پر خوف طاری ہوتا ہے، نہ کوئی حزن و ملال ہوتا ہے. وہ صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ اپنے دامن توحید کو تھامے رہتے ہیں. مشکلیں نیز کہ آسان شود، اما مرد باید کہ ہراسہ نشود. مشکلیں آتی ہیں، آ کر چلی جاتی ہیں، لیکن مومن چٹان کی طرح اپنی جگہ پہ ڈٹے رہتے ہیں. انا صخرۃ الوادی اذا ما زوحمت. جب جس طرح پر چٹان ہوتی ہے سمندروں میں، سمندروں کی لہریں آتی ہیں، ٹکریں مارتی ہیں، پھر اپنا راستہ بناتی ہیں، لہریں ادھر ادھر سے ہو کر گزر جاتی ہیں. سمندر میں فلڈ آتا ہے، اپنا جزر آتا ہے، مد آتا ہے، لیکن وہ چٹان اپنی جگہ پر قائم رہتی ہے. تو مومن بھی وہ ہوتا ہے کہ خوف ہو یا امن ہو، اس کے ایمان میں خلل نہیں پڑتا. جس حالت میں بھی خدا اس کو رکھے وہ راضی برضائے خدا نظر آتا ہے. نہ بلڈ پریشر بڑھتا ہے، نہ شوگر میں اضافہ ہوتا ہے. وہ جانتا ہے کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر. جی اللہم صلی علیہ. والجو دوسرا امتحان ہے بھوک و پیاس.
آج اگر دانے زیادہ ہوں تو انبار بھر جائیں تو زمیندار کہتے ہیں اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے. تے فصل کم ہو تے انبار خالی پڑے ہوں تو کہتے ہیں جی اللہ کوئی ناراض نظر آتا ہے. پیسے زیادہ ہوں کوئی الٹا سیدھا کام کریں تو ماشاءاللہ نفع ہی نفع تو کہتے ہیں اللہ بڑا راضی ہے. ہم اولیاں کرتے ہیں تو خدا سوالیاں کرتا ہے، ہم ٹیڑھے کام کرتے ہیں تو خدا سیدھے کر دیتا ہے. اللہ بڑا راضی ہے فلاں بات. اگر ایک بندہ بیچارہ کام بھی ٹھیک ٹھاک کرے تو دن بدن بجائے فائدے کے نقصان ہونے لگ جائے، کاروبار میں گھاٹا پڑنے لگ جائے. نرخ جب چیز خریدی تھی تو نرخ مہنگا تھا، زیادہ تھا، جب اس نے بیچنے کا وقت آیا تو اس کا بھاؤ سستا ہو گیا تو کہتے ہیں جی اللہ نے پکڑ لیا ہے. فرمایا نہیں، میں مومنوں کو بھوک بھی دیتا ہوں، ہمیشہ چپڑیوں میں نہیں کھاتے، کبھی روکھی بھی کھانی پڑتی ہے. ہمیشہ حلوے جلوے نصیب نہیں ہوتے، کبھی روکھی بھی کھانی پڑتی ہے. تو کبھی ہمیشہ پراٹھے کے نہیں کھانے کو ملتے، کبھی جو کی روٹی نمک کے ساتھ بھی کھانی پڑتی ہے. لہذا یہ بھی امتحان کا پرچہ ہے. اگر رزق میں تنگی آ جائے تو کبھی فاقہ کرنا پڑ جائے تو یہ تو سنت انبیاء ہے. پیغمبر اکرم کے گھر میں بھی فاقہ ہوتا تھا. امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے گھر بھی کئی دفعہ کئی اوقات گزر جاتے تھے، نہ کوئی روٹی پکتی تھی نہ کوئی سالن تیار ہوتا تھا. تو یہ بھی امتحان کا پرچہ ہے. کبھی بھوک آ جائے، کبھی پیسے کی قلت کا سامنا کرنا پڑ جائے تو گھبرانا نہیں، تل ملانا نہیں، اللہ پہ الزام لگانا نہیں. فلانے کو اتنے مربے دیے ہیں تے فلانے کو کروڑ پتی بنایا ہے تے میرے پاس نان جمینہ کا بھی انتظام نہیں. اس لیے اللہ کی تقسیم پر مومن راضی رہتے ہیں. وہ بھوکے ہوں تو بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، پیٹ بھرا ہوا ہو تو بھی اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، اللہ کا شکر بھی کرتے ہیں. مصیبت آ جائے تو صبر کرتے ہیں، مصیبت ٹل جائے تو شکر ادا کرتے ہیں. وہ ہر حالت میں راضی برضائے خدا نظر آتے ہیں. اور اللہ یہی دکھانا چاہتا ہے کہ میرے بندے مومنین کرام میرے فیصلوں پر کبھی ناراض نہیں ہوتے ہیں. پھر بھی صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد پر. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی مالوں کا نقصان بھی ہو جاتا ہے. ہم نے بڑے شوق سے باغ لگایا، فصل بیجی، گندم کا بیج بھی بڑا اچھا تھا، پھر کھاد بھی دی، پانی بھی بر وقت دیا. امید تھی کہ انشاءاللہ منوں کے من اور ٹنوں کے ٹن گندم کے ہوں گے کہ ہمارے انبار بھر جائیں گے. پھر فالتو گندم بیچیں گے تو ہماری جیبیں بھی گرم ہو جائیں گی. لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یالہ باری ہو گئی کہ ساری فصل تباہ. ہم نے باغ لگایا، 4-5 سال اس کی محنت کی. ہم نے بوٹے بیرون ملک سے منگائے، کوئی بے اعلیٰ نسل کا بوٹا ہم نے لندن سے منگوایا، کوئی فرانس سے منگوایا، کوئی امریکہ سے منگوایا. تے بڑی ان کی خدمت کی، مالی رکھا، ہزاروں روپے خرچ کیے. جب وہ پھل پھولنے کے قابل ہوا ہمارا خیال تھا انشاءاللہ اتنے لاکھ میں سال ہمارا باغ بکے گا. لیکن ایسی دھواں دھار آندھی آئی کہ سارا بور جو لگا ہوا تھا تے پھل جو لگا ہوا تھا سارا زمین بوس ہو گیا تے درخت خالی کے خالی رہ گئے. اللہ فرماتے یہ بھی امتحان کا پرچہ ہے. کبھی مال کا نقصان، کبھی فصل کا نقصان تے کبھی پھلوں کا نقصان، میرا ثمرات تے کبھی فرماتا ہے جانوں کا نقصان. یہ سب سے زیادہ مشکل پرچہ ہے کہ آدمی کا بیٹا مر جائے،
پیاری بیٹی داغ مفارقہ دے جائے، بیوی شوہر کو روتا چھوڑ کے چلی جائے، یا شوہر بیوی کو داغ مفارقہ دے کر چلا جائے، عزیز ترین دوست جو جان سے زیادہ پیارا تھا وہ دوست کو روتا دھوتا چھوڑ کے عدم آباد کے سفر کے لیے چلا جائے، یہ بہت بڑا کڑا امتحان ہے۔ خالق فرماتے ہیں یہ بھی امتحان کا پرچہ ہے۔ پہلا پرچہ خوف، دوسرا پرچہ خوف بھوک، تیسرا پرچہ پھلوں کا نقصان، مالوں کا نقصان، تیسرا پرچہ پھلوں کا نقصان، چوتھا پرچہ جانوں کا نقصان۔ یہ سارے پرچے مل گئے تو آپ پتہ چل گیا کہ امتحان کا پرچہ کتنا سخت ہے۔ تو اگر بندہ مومن پاک کامل ہو وہ ہر حالت میں کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کا مال ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا پالک ہے۔ جب ہم مال اللہ کا ہیں تو پھر اللہ کو حق پہنچتا ہے اپنے مال میں جس طرح چاہے تصرف کرے۔ مملوک کو بولنے کا حق کیا ہے؟ غلام کو چوں چراں کرنے کا حق کیا ہے؟ للہ ملک السماوات و ما فی الارض، یا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ زمین ہے تو اللہ کی، آسمان ہے تو اللہ کا، اولاد دی تو اللہ نے، جائیداد دی تو اللہ نے، جان دی تو اللہ نے۔ اس لیے جو مومن کامل ہوتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں مال بھی قربان کر دیتے ہیں، اولادیں بھی ذبح کرا دیتے ہیں، جانوں کے نذرانے بھی خالق جان کے حوالے کر دیتے ہیں، اور پھر بھی کہتے ہیں کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ کربلا والوں کو دیکھو، اولاد قربان، جائیداد قربان، وطن قربان، احرام قربان، جان قربان، لیکن نہ کوئی پشیمانی ہے، نہ کوئی رنج ہے، نہ کوئی اللہ پہ ناراضگی ہے۔ جوں جوں مصیبت کا پرچہ بڑھتا جاتا ہے سید الشہداء کا چہرہ تمتماتا جاتا ہے، اپنی کامیابی کو دیکھ کر خوش نظر آتے ہیں، حتیٰ کہ جب سب کچھ قربان کر دیتے ہیں تو گویا زبان حال سے کہتے ہیں حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اگر میں نے وطن چھوڑا تو وطن بھی اللہ نے دیا تھا، اگر میں نے اولاد ذبح کرائی اولاد بھی اللہ نے دی تھی، جائیداد قربان کی تو جائیداد بھی اللہ نے دی تھی، اگر میں نے جان کا نذرانہ پیش کیا تو جان بھی اللہ کی دی ہوئی امانت تھی، میں نے اپنا تو کوئی خرچ کیا ہی نہیں ہے۔ لہذا حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اس لیے میرے دوستو، میں نے پچھلے سال بھی غالباً کسی تقریر میں کہا تھا، ہمارے عام مقررین مبلغین یہ کہہ دیتے ہیں امام حسین کا احسان ہے اللہ پر جس نے جان قربان کر کے توحید بچائی، امام حسین کا احسان ہے اپنے نانے پر کہ ہم نے سب کا گھر بار لٹوا کے اپنے نانے کا دین بچایا، امام حسین احسان ہے اپنے باب علی پر کہ سب کوئی قربان کر کے اپنے بابے کی امامت بچائی۔ میں کہتا ہوں امام حسین سے پوچھو وہ کیا کہتے ہیں کہ میرا احسان ہے یا میرے رب کا مجھ پر احسان ہے۔ جب ہم امام کا کلام پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ سید الشہداء سب کوئی قربان کر کے، سب کوئی نثار کر کے، سب کوئی راہ خدا میں لٹوا کے پھر بھی خالق کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اے پروردگار، تو نے اپنی دین کی بقا کے لیے، تو نے اسلام کی فوز و فلاح کے لیے، تو نے میرے نانے کے نام کی بقا کے لیے کسی ہستی کا تو انتخاب کرنا تھا۔ میں تیرا شکر گزار ہوں، میں تیرا سپاس گزار ہوں کہ تو نے ساری کائنات کو چھوڑ کر اس قربانی کے لیے میرا انتخاب کیا۔
الہی ترکت الخلق ترن فی ہوا کا، اے رب العالمین میں نے ساری دنیا کو چھوڑ دیا تیری خوشنودی کی خاطر، وَأَيْتَمْتُ الْعِيَالَ لِكَيْ أَرَاكَ میں نے اپنے بچوں کا یتیم ہونا گوارا کر لیا تیری خوشنودی کی خاطر، فَلَوْ قَطَّعْتَنِي فِي الْحُبِّ عِرْبًا لَمَا حَنَّ الْفُؤَادُ إِلَىٰ سِوَاكَ اے پروردگار تو میرے دل کی گہرائیوں کو دیکھ رہا ہے، میرا جذبہ ہے اگر کینچی کے ساتھ تو میں حسین ابن علی کے جسم کو ریزہ ریزہ بھی کر دے، ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے، تو بھی سن میرا خدا حسین کی پیشانی تیرے دروازے کو چھوڑ کر کسی غیر کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اقبال نے اسی حقیقت کو اپنے خاص انداز میں یوں بیان کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ امام نے ہمیں ایک سبق دیا، اپنے کردار سے سبق دیا، اپنی روش و رفتار سے سبق دیا، کیا کہ ما سوی اللہ را مسلمہ بندہ نیست، پیش فرعون سرش افگندہ نیست۔ امام نے دنیا کو بتایا کہ مسلمان اگر بندہ ہے تو صرف خدا کا ہے، اس کی پیشانی اگر جھکتی ہے تو کسی بادشاہ کی چوکھٹ پہ نہیں، کسی فرعون زمان کی چوکھٹ پہ نہیں، کسی جداد دوران کی چوکھٹ پہ نہیں، اگر مسلمان کی پیشانی جھکتی ہے تو خالق رحمان کی چوکھٹ پر۔ اور امام نے بتایا اگر کوئی وقت کا یزید، کوئی انید، کوئی پلید، کوئی نمرود، کوئی شداد اپنے طاقت کے بل بوتے پر اپنے نشہ اقتدار میں بدمست ہو کر تیری گردن کو اپنے سامنے جھکانا چاہے تو امام نے سبق دیا تمہیں معلوم ہونا چاہیے یہ گردن کٹ سکتی ہے، نو کے سنا پہ چڑھ سکتی ہے، دیار و امسار میں پھروائی جا سکتی ہے، پر ظالم کے سامنے کبھی جھکائی نہیں جا سکتی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ مولانا ظفر علی خان نے بھی اپنی عقیدت کے پھول نثار کیے، وہ کہتے ہیں الشہداء نے شہید ہو کر سانگ پہ نیزے کی نوک پر اپنی گردن کٹوانے کے بعد چڑھا کر دنیا کو سبق دیا کہ چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نو کے سنان پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ لہذا امام نے دنیا کو سبق دیا کہ جان آنی جانی ہے، جان اللہ کی امانت ہے، جان بھی قربان کرنی پڑ جائے دین پر، ایمان پر، قرآن پر، خالق اکبر کے حلال و حرام پر، تو خندہ پیشانی سے جان قربان کر دو اور خالق اکبر پر کوئی احسان نہ دھرو بلکہ اس کا احسان سمجھو جس نے تمہیں یہ نیکی کرنے کی توفیق عطا کی ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ تو اللہ فرماتا ہے میرا حبیب ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دو کہ جن پر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، حق کے بچانے کے سلسلے میں، باطل کے مٹانے کے سلسلے میں، دین و ایمان بچانے کے سلسلے میں، تو وہ جزا فضا نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کا مال ہیں، اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں، اللہ کی طرف جا رہے ہیں، لہذا مالک کو حق پہنچتا ہے اپنے مال میں جس طرح چاہے تصرف کرے۔ ہماری کوئی مرغی چرا کے لے جائے، ہم اس کا کھرا نکالتے ہیں کہ چور کون ہے، ہم تھانے میں رپٹیں درج کراتے ہیں، کس بدبخت نے یہ جرأت کی ہماری مرغی چرا کر لے جائے، لیکن مالک اگر مرغی کو انڈے کے لیے زندہ چھوڑے تو بھی کوئی اعتراض نہیں
نہیں کرتا. اگر بیئی ڈالے تے پیسے جیب میں ڈال دے تو بھی کوئی اعتراض نہیں کرتا. تے ذبح کر کے گوشت کھا لے یا مہمانوں کو کھلا لے تو بھی کوئی اعتراض نہیں کرتا. ہر بندہ کہتے ہیں مال جو مالک کا ہے، تو لہذا ہم مالک کا مال ہیں. ہمارا مالک وہی ہے جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا پالک ہے، جو ہمارے ہر نفع نقصان جس کے قبضہ قدرت میں ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. لہذا اگر کبھی وہ امتحان لینا چاہے اور کسی تکلیف میں مبتلا کر دے تو صبر کے سوا، شکر کے سوا بندے کا کوئی اور کام نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، انا للہ پڑھتے ہیں، ان کو بشارت دے دو کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم رحمہ، ان پر اللہ کی طرف سے صلوات نازل ہوتے ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، ایسے لوگ ہی ہدایت یافتہ ہیں جن کے بارے میں آدمی قرآن سر پہ اٹھا کر کہہ سکتا ہے جس کے اندر یہ اچھی خصلتیں پائی جائیں وہ یقیناً مومن بھی ہے، ہدایت یافتہ بھی ہے، اور جنت کے اندر جانے کا حقدار بھی ہے، اور جہنم کے شعلوں سے بچنے کا روادار بھی ہے. اور ہم چاہتے کیا ہیں؟ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر. جی اچھا جی، کیا سمجھ ہیں؟ چلو میری گاڑی ذرا پیچھے، چلو آگے چھوٹی سی ایک آیت ہے، اس کا بھی 2-4 مطلب بیان کر دیں 2-4 منٹ میں، تو پھر انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جواب. خالق فرماتا ہے ان صفا والمروہ، صفا و مروہ، یہاں پوری عالم اسلام کے مسلمان حج پر جاتے ہیں تو صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں، اپنے گناہ معاف کراتے ہیں، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی موٹے ہیں، کوئی دبلے ہیں، کوئی بڈھے ہیں، کوئی جوان ہیں، کوئی پیر ہیں، کوئی کلاں ہیں، سارے وہاں دوڑ لگاتے ہیں، تیز تیز بھاگتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں. صفا کا لفظ پہلے ہے کہ مروہ کا بعد میں. یہ 2 پہاڑیاں ہیں خانہ کعبے کے قریب جہاں مومنوں کو، مسلمانوں کو 7 چکر لگانے ہوتے ہیں. صفا سے مروہ تک 1 چکر، پھر مروہ سے صفا تک 2 چکر، پھر صفا سے مروہ تک، یہ 7 چکر لگانے کے بعد اس کو شریعت میں سعی کہتے ہیں. فرماتے ہیں یہ صفا و مروہ میں اللہ کے علامات میں سے، میری قدرت کی نشانیوں میں سے 2 عظیم و شان نشانیاں ہیں جہاں پیغمبر نے بھی سعی کی ہے، صحابہ کرام نے بھی کی ہے، آل محمد نے بھی کی ہے، شہداء و صدیقین بھی سعی کی ہے، اور صدیق اپنا مومنین صالحین نے بھی سعی کی ہے، اور قیامت تک دنیا کرتی رہے گی. لہذا یہ اللہ کے شاعر میں سے ہے، یہاں دوڑنا پڑتا ہے. اس کے بعد پھر طواف ہوتا ہے، تو پھر رکعتیں ہوتی ہیں، تو وہاں تکثیر بھی ہوتی ہے. فرماتے جو حاجی حج پر جائے یا عمرہ مفردہ کرنے کے لیے جائے یا عمرہ تمتع کرنا چاہے تو اس کو یہاں 7 چکر لگانے پڑتے ہیں، تے گناہ معاف کرانے پڑتے ہیں، تے اللہ کو راضی کرنے کے لیے دوڑ لگانی پڑتی ہے. وہاں بھی لفظ سعی ہے. تے جمعے کے بارے میں بھی ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. جب جمعے کے دن جمعے کی اذان ہو جائے تو بیع و شراء چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو، سعی کر کے دوڑ کر کے اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، نماز جمعہ ادا فرماؤ. اذا قضیت الصلاۃ، جب نماز ختم ہو جائے تو پھر فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ، کیونکہ حلال کا لقمہ کمانا اور حلال کا پیسہ کما کے حلال کی خوراک حاصل کر کے حلال
حلال کا حلال کی روٹی کھلانا تے مہمانوں کی تواضع بھی کرنا تو حلال کے پیسے سے کرنا، یہ بھی اللہ کی عبادت بھی ہے تے بندے کے لیے سعادت بھی ہے۔ 1,00,000 آخری جملہ، 1,24,000 پیغمبروں میں سے صرف ہمارے مصطفیٰ کا لقب ہے حبیب خدا، اللہ کا محبوب نبی، جس سے اللہ پیار کرتا ہے، اللہ جن کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ حبیب خدا فرماتا ہے القاسب حبیب اللہ، حلال کی روٹی کمانے والا، حلال کا لقمہ کمانے والا، ہل چلا کے کمائے، سودا تول پہ کمائے، ٹوکری سر پہ اٹھا کے کمائے، قلم گھسا کے کمائے، روٹی کوٹ پہ سڑک پہ روٹی کوٹ کے روٹی کمائے، حلال کا لقمہ کمانے والا حبیب خدا ہوتا ہے۔ یہ وہ ہے جس سے خدا محبت کرتا ہے۔ تو خدا اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں لقمہ حلال کمانے کی تے حلال کا لقمہ کھانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ حلال سے آدمی کا خون بنتا ہے، پھر خون سے قیام بنتا ہے۔ حرام روزی کا اثر آدمی کے ذاتی کردار پر بھی پڑتا ہے، اولاد پر بھی پڑتا ہے، اہل خانہ پر بھی پڑتا ہے، جو نسل بعد میں پیدا ہوتی ہے اس پر بھی حرام کی غذا کا برا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ حلال کا لقمہ کمائیں، خود بھی حلال کھائیں، اولاد کو بھی حلال کھلائیں، کہ مہمانوں کی تواضع بھی کریں تو لقمہ حلال سے کریں، اسی میں ہمارے دین و دنیا کی بہتری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جناب